بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کم فروشی کے بارے میں خدا نے سورہ مطففین میں کس طریقے سے لوگوں کو ہوشیار کیا ہے؟ یہ وہی گناہ ہے کہ جس گناہ کے سبب پروردگار عالم نے اس سورہ میں ان لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جو لوگ تولنے میں کم کرتے ہیں اور لوگوں کو کم فروشی کرتے ہیں۔ لہٰذا آج اس سورہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کم فروشی کتنا عظیم گناہ ہے اور پروردگار اس کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ہفتے کا پہلا درس ہے اور ہمارا آج کا موضوع تفسیر قرآن مجید۔ ہم آج تفسیر سورہ مطففین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن اس سورہ کی ابتدائی 3 آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ روایتیں کہ جو اس کے شان نزول کو بیان کرتی ہیں۔ شان نزول کچھ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول خدا مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو رسول خدا نے دیکھا کہ مدینہ میں جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، جو لوگ مال کو بیچتے ہیں، جو لوگ دکاندار ہیں، وہ جب مال کو بیچتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر کے مال کو بیچتے ہیں۔ جب اس حالت کو دیکھا تو یہ آیات نازل ہوئی اور پروردگار عالم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں سے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ میں ناپ تول میں لوگوں نے کمی کرنا بند کر دیا۔ یہ شان نزول اس سورہ کے متعلق بیان ہوئی کہ جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے، اس وقت میں وہ حالات جو بازار کے وہاں کے حالات تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سورہ نازل ہوا۔ اور اس سورہ میں سب سے پہلی آیت جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، وائے ہو، لعنت ہو کمی کرنے والوں پر۔ ویل کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویل کا مطلب لعنت ہے، اور یہ ایک اظہار ناراضگی ہے خدا کی کہ پروردگار ان لوگوں سے سخت ناراض ہے۔ ان لوگوں سے پروردگار ناراض ہے اور اعلان برات کر رہا ہے اور ان لوگوں پر وائے اور لعنت بھیج رہا ہے۔ ویل للمطففین، یعنی لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ جو کمی کرتے ہیں، اور یہاں کمی سے مراد ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں پروردگار عالم نے دوسری اور تیسری آیت میں وضاحت کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ کون لوگ ہیں مطففین جو کمی کرتے ہیں ناپ تول میں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب اپنے لیے یہ کوئی چیز چاہتے ہیں، اپنے لیے جب کچھ تولتے ہیں، جب انہیں خریدنا ہوتا ہے تو پورا تول دیتے ہیں، پورا پیمانہ دیکھتے ہیں۔ یعنی جب اپنے لیے خریدنے جاتے ہیں تو اس بات کے قائل نہیں ہوتے کہ انہیں کم بیچا جائے، لیکن جب یہ خود دوسروں کو بیچتے ہیں تو ان کو کم کر کے دیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یعنی جب خود کی باری آتی ہے، جب خود خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو مکمل اپنا حق چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ دوسروں کو بیچتے ہیں تو کم فروشی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ان سے اظہار ناراضگی کیا ہے کہ یہ کام ان کا ایسا کام ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس بات کو بتانا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں نماز اور روزوں کے احکام مدینہ میں نازل کیے، وہاں معیشتی اور اقتصادی زندگی کے متعلق بھی پروردگار عالم نے کچھ احکام نازل کیے۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھیں کہ فقط نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا ہی خدا کو راضی کرتا ہے۔ نہیں، اگر کسی مومن کو، اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو آپ بیچنے میں کم کر کے بیچ رہے ہیں، اس سے بھی خدا ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اقتصادی طور پر بھی پروردگار نے یہاں پر ایک حکم نازل کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا خدا کو سخت ناراض کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت مدینہ میں زیادہ تر اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت تھا۔
اکثر لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی وہ بات کہ تجارت اس حد تک کیا کرتے تھے کہ لوگ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج کے زمانے کے مطابق ویل للمطففین کی آیت کو تطبیق دیا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ آج اس کے اور بھی مورد سامنے آ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان اگر کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور اس جاب کے بدلے اسے ایک حقوق ماہانہ ملتا ہے، ہر مہینے مثلا ایک مقدار سیلری اس کی معین ہے، لیکن اسے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو 8 گھنٹے کمپنی میں جاب کرنی ہے۔ اب اگر وہ 8 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے کام کرے اور 1 گھنٹے کام نہ کرے، اور اس 1 گھنٹے کو رائے گاں کر دیں یا کسی بھی طریقے سے 1 گھنٹے کو بچا لے اور اس 1 گھنٹے کام نہ کرے، چاہے کتنی بھی مقدار وہ اس طریقے سے اپنی خالی رکھے اور اس مقدار میں کام نہ کریں، تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی یہ ویل للمطففین کی آیت کے مصداق میں یہ انسان آئے گا۔ کوئی ایسا انسان جسے پورے دن کے لیے مثلا مزدور لوگ جسے کہا گیا ہے کہ مثلا آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا ہے، وہ آدھے دن کام کرے، آدھے وقت کام کرے اور آدھے وقت کام کو چھوڑ کے چلا جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ انسان بھی ویل للمطففین کے مصداق میں ہے، اس نے بھی کمی کی ہے اپنے کام میں۔ یا حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو ٹیچر ہیں، جو استاد ہیں، جن کو بتایا گیا ہے کہ مثلا آپ کو 1 سال میں اپنے شاگردوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اتنی مقدار میں تعلیم دینی ہے، وہ کمی کریں اور اتنی مقدار میں تعلیم نہ دیں، یا تعلیم کے علاوہ دوسری دیگر دنیاوی گفتگو میں وقت کو صرف کر دیں، تو کہا جائے گا کہ یہاں بھی یہ لوگ ویل للمطففین کے مصداق میں آئیں گے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ویل للمطففین کے مصداق زیادہ ہیں، اور اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ انسان اگر کسی بھی فیلڈ میں ہے، چاہے انسان تجارت کر رہا ہو، تجارت میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ناپ تول میں انسان کمی نہ کرے۔ اگر انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے تو مکمل طور پر اس کو اچھی طریقے سے تولے اور تولنے کے بعد اس کو بیچے۔ تجارت میں بھی اور دوسری فیلڈ میں بھی یہاں کوئی کمی انسان نہ کرے، چاہے انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، اس کو جتنے گھنٹے کے لیے جاب دی گئی ہے اتنے گھنٹے جو ہے ایمانداری کے ساتھ انسان وہاں پر کام کرے۔ یا انسان مزدوری کرتا ہو، کچھ اور انسان کی مصروفیت ہو، یعنی جس حوالے سے بھی انسان کو کوئی کام ملا ہے اس کو ایمانداری سے اس کام کو اپنے مکمل کرے، انسان سے خدا راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں علماء اور مراجع فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین کے مصداق زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ افراد بھی کہ جو اور دیگر شعبوں میں اپنے کاموں میں کمی کرتے ہیں ویل للمطففین کے مصداق قرار پائیں۔ آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یعنی وہ لوگ کہ جو کم فروشی کرتے تھے اور دوسروں کو کم بیچتے تھے، وزن کم تولا کرتے تھے، اصل میں وہ کیا کیا کرتے تھے؟ دوسروں کے حق کو پامال کیا کرتے تھے۔ ان کا حق جتنا تھا اتنا انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا یہی بات بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم حق اللہ ادا کر رہے ہو لیکن تم نے بندوں کے حق ادا نہ کیے تو پروردگار تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ لہٰذا اسی کے حوالے سے ایک حکایت کسی عالم دین نے کہیں نقل کی تھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے موضوع سے مرتبط ہو سکیں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ کہیں کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں ایک شخص تھا کہ جو اپنے گھر میں مکھن بنایا کرتا تھا، اور وہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ میں گھر میں مکھن بناتا تھا اور اس مکھن کو بازار میں جا کر بیچا کرتا تھا، اور ایک دکاندار تھا بازار میں جو اس سے اس مکھن کو خریدا کرتا تھا۔ یعنی مستقل ان کا اس طریقے سے یہ روزگار تھا، ذریعہ معاش تھا کہ یہ لوگ گھر میں مکھن بناتے تھے اور بازار میں ایک دکاندار کو بیچا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے یہ محسوس کیا کہ جو لوگ یہ بنا کے لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مثلا 1 کلو ہے اور 1 کلو کہہ کر بیچتے ہیں، ایک دن اس نے وزن کیا تو وزن میں اس نے پایا کہ یہ 900 گرام ہے، 1 کلو مکمل نہیں ہے۔ اب جب اس نے وزن کیا تو وہ ناراض ہوا، اور جب وہ اگلے دن
اور وہ شخص جو اس کو مکھن بیچا کرتا تھا اگلے دن اس کے پاس پہنچا ہے وہ مکھن لے کے، تو اس نے کہا کہ اب ہم آپ کے ساتھ میں کاروبار نہیں کریں گے، اب ہم آپ کے ساتھ میں تجارت نہیں کریں گے۔ تو یہ شخص پریشان ہوا کہ کیا بات ہوئی، کیا ہمارے جو ہے مال میں، ہمارے بنائے ہوئے مکھن میں کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں، آپ کے بنائے ہوئے مکھن میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر آپ کے اندازے میں کمی ہے۔ آپ ہمیں یہ کہہ کر بیچتے تھے کہ یہ 1 کلو ہے، لیکن اب ہم نے جب وزن کیا ہے تو آپ ہمیں 900 گرام بیچتے تھے، آپ ہمیں 1 کلو مکمل نہیں بیچتے تھے۔ تو اس بندے خدا نے بڑے ہی محترمانہ طریقے سے، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں عرض کیا کہ میں مجبور ہوں کہ ہمارے گھر میں ترازو نہیں ہے کہ ہم وزن کر سکیں، وزن کرنے کے لیے ہمارے گھر میں ترازو نہیں ہے، لہٰذا جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مکھن بیچیں گے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، آپ سے 1 کلو شکر خریدی، 1 کلو چینی خریدی، اور آج تک اس 1 کلو چینی سے ہی ہم وزن کر کے 1 کلو مکھن بناتے ہیں اور وہ آپ کو بیچتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا ملا؟ وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں کم بیچتے ہیں، دراصل وہ خود بھی دوسروں کو کم بیچا کرتا تھا۔ لہٰذا جس طریقے سے آپ دوسروں کے ساتھ کوئی کام انجام دیں گے، اسی طریقے سے وہ اسی طریقے سے ویسا ہی کام آپ کے لیے بھی انجام دیا جائے گا۔ لہٰذا پہلے انسان کو خود اپنے طور پر مطمئن ہونا چاہیے کہ کہیں وہ دوسروں کے حق میں ناانصافی تو نہیں کر رہا، کہیں وہ دوسروں کے حق کو پامال تو نہیں کر رہا۔ حق کو ادا کرنا ایک بات ہے اور حق کو پورا مکمل ادا کرنا یہ دوسری بات ہے۔ لہٰذا انسان حق کو ادا کرے اور پورا مکمل طریقے سے ادا کرے۔ کبھی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرے اور انسان اس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ لہٰذا جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی اور جگہ اس طریقے کی آیات موجود ہیں کہ جس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق پروردگار عالم کی ناراضگی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے فقط اسی سبب، اسی گناہ کے سبب پروردگار ایک قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، قوم جناب شعیب علیہ السلام۔ لہٰذا جب ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب شعیب وہ پہلے انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، پہلے انسان جناب شعیب روئے زمین پر ایسے تھے کہ جنہوں نے ترازو کا ایجاد کیا تھا۔ سب سے پہلے ترازو کا استعمال جناب شعیب نے کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو اس کا استعمال سکھایا، مگر اس کے باوجود ان کی قوم جو ہے کم فروشی کے گناہ میں مبتلا ہو گئی اور خدا سے اس قدر دور ہو گئی، خدا اس قدر ناراض ہوا ان لوگوں سے کہ پروردگار عالم نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ لہٰذا آج بھی ویل للمطففین کی آیت بتا رہی ہے کہ پروردگار اس کام سے سخت ناراض ہے۔ لہٰذا انسان، خاص کر وہ انسان کے جو کاروبار کے راستے میں ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں، جو دوسروں کو کچھ بیچا کرتے ہیں یا خریدا کرتے ہیں، وہ اس چیز کے متعلق اپنے آپ کو آمادہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں خدا نہ کرے اس آیت کے مصداق تو قرار نہیں پا رہے۔ اور ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو جس فیلڈ میں بھی ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیلڈ میں مکمل طور پر اپنے فریضے کو ادا کریں، مکمل طور پر اپنے کام کو درست طریقے سے انجام دیں تاکہ پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے ناراض نہ ہو۔ لہٰذا ان 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر وجہ اور سبب بھی بتایا کہ یہ لوگ ایسا گناہ کیوں کرتے تھے، یہ لوگ کم فروشی کیوں کرتے تھے، یہ لوگ کیوں کم فروشی کرتے تھے۔ پروردگار 4 آیت میں کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ان کو روز قیامت اٹھایا جائے گا، ان کو روز قیامت دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، دراصل یہ روز قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے اگر قیامت ہوتی، اگر ان کا اعتقاد، ان کا ایمان، ان کا یقین کامل قیامت کے اوپر ہوتا تو یہ اس بات کو کبھی نہ بھولتے کہ اگر آج ہم کسی کے حق کو پامال کریں گے تو روز قیامت کل پروردگار ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اس کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا، تب ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔
لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پروردگار سبب بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو، دوسروں کے حق کو پورا ادا نہیں کر رہے ہو، تو اپنے عقیدے کو چیک کرو، اپنے عقیدے کو دیکھو، قیامت کے عقیدے میں کہیں تمہارے کوتاہی تو نہیں ہے۔ اپنے قیامت کے عقیدے کو درست کرو، دنیا کے تمام امور تمہارے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب انسان کو نظر آتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا تو خود بخود اس کا عمل درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، کس لیے؟ ایک عظیم دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کون سا دن؟ جس دن تمام انسانیت خدا کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، تمام انسانیت خدا کے سامنے حاضر ہوگی اور تمام لوگوں کو اس دن حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آج تم لوگوں کے معاملات میں اگر مکمل طور پر درست کام انجام دو اور درست طریقے سے لوگوں کے معاملات کو حل کرو اور لوگوں میں اپنے کاموں کو درست رکھو، تو کل پروردگار روز قیامت جب تمہیں کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا تو وہاں حساب و کتاب بھی آپ کا آسان ہوگا اور پروردگار بھی انشاءاللہ نظر رحمت کرے گا۔ یہ ابتدائی آیتیں تھیں سورہ مطففین کی، جس کا آپ کی خدمت میں ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات آپ کی خدمت میں اگلے جلسے میں آگے کی آیات پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔